ایک جہاں تک پڑھا تھا، حدیث نمبر 83 تک، باب الفتیا وهو واقف علی الدابۃ وغیرها، تو یعنی سواری پر سوار ہو کے سوال کا جواب دینا یا فتوے کا جواب دینا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس میں یہ حجت الوداع کے موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوال جواب کا کی حدیث پیش کی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں ترتیب جو 10 ذو الحج کی اعمال کی ترتیب ہے، اس میں آگے پیچھے کچھ صحابہ کرام نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پوچھنے پر یہ فرمایا کہ لا حرج، اور کچھ ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ اس میں مواقف کیا ہیں۔ احناف کا موقف اس ترتیب کو قائم رکھنا ہے، اور باقی ائمہ کرام کا موقف اس ترتیب میں اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو وہ اس میں لا حرج والا ہی ان کا موقف ہے، اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔ اگلی روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ باب من اجاب الفتیا باشارت الید والرأس، کہ اس آدمی کے عمل کے جائز ہونے کا باب، کہ جو کسی فتوے کا، کسی سوال کا جواب یہ بولے بغیر ہاتھ یا سر کے اشارے سے دے دے، تو کیا اس طرح کسی چیز کی نفی کرنا یا کسی چیز کا اثبات کرنا یہ بھی درست ہے یا نہیں؟ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل، یعنی حجت الوداع کے موقع کا انہوں نے پیش فرمایا ہے، اور کچھ 2 احادیث انہوں نے دیگر بھی پیش فرمائی ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کون پڑھیں گے جی؟ کل مولانا اطہر صاحب نے پڑھا تھا، تو آج کون پڑھیں گے؟ حافظ طارق صاحب؟ اجازت ہو تو جی ایک اجازت ہو تو آپ کی آواز میں ایکو ہے۔ صاحب اگر اجازت ہو تو 1-2 احادیث پڑھ لوں۔ ہاں جی، بسم اللہ کریں۔ ویسے اطہر بھائی آپ کے ساتھ اور کون کون تھے اس گروپ میں؟ ثاقب صاحب تھے، ایک شفیق صاحب تھے۔ جی میں ہوں۔ شفیق بھائی ہیں۔ شفیق صاحب ہیں، تو اصل اجازت تو شفیق صاحب سے لینی چاہیے۔ جی استاد جی شفیق جیسے صاحب، آپ کا حکم ہو۔ پڑھ دیں کوئی نہیں، شفیق صاحب پڑھ دیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ، آپ پڑھیں، سنتے ہیں ہم۔ نہیں جی آپ میں کو پڑھتا اجازت دے دیا انہوں نے، حافظ طارق صاحب بسم اچھا اللہ جی ٹھیک ہے 2 حدیثیں بس پڑھ لیں۔ کریں۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل الجعفی الجمانی البخاری رحمہ اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ باب من اجاب الفتيا باشارة اليد والراس۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن اکرمۃ عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل ان ارمي فاومى بيده قال ولا حرج قال حلقت قبل ان اذبح فاومى بيده ولا حرج۔ جی اگلی روایت بھی پڑھیں جی، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھ وبه لی ہے۔ قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا حنزلة بن ابي سفيان عن سالم قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل۔ ٹھیک ہے، اگلی روایت بھی پڑھ لیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عن فاطمة عن اسماء قالت اتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس فاشارت الى السماء فاذا الناس قيام فقالت سبحان الله قلت آية فاشارت برأسها آية قلت آية فاشارت برأسها اي نعم فقلت حتى تجلاني الغشي
فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن قال لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد هو محمد ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به وأما المنافق أبي المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. جزاک اللہ خیرن. ہاں جی، یہ باب ہے باب من اجاب الفتیا باشارت الید والرأس، اور اس کے نیچے 3 احادیث امام بخاری نے ذکر کی ہیں جس میں کسی علمی مسئلے کا جواب یہ اشارے کے ساتھ دیا گیا، سر کے اشارے کے ساتھ یا ہاتھ کے اشارے کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تعلیم کے لیے یا کسی سوال کے جواب میں بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے ضرورت کے وقت موقع و محل کی مناسبت سے جواب دے دیا جائے تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو پہلی روایت وہی ہے جو ہم نے پچھلے باب میں پڑھی ہے، حجۃ الوداع کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا فی حجتہ، آپ کے اس حج میں۔ فقالا، تو سوال پوچھنے والے نے کہا ذبحت قبل ان ارمیہ، میں نے رمی کرنے سے پہلے ذبح کر دیا اپنا جانور۔ فاومأ بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ تو اشارہ فرما کے کیا کہا؟ قالا، فرمایا لا حرج، تو ایسے ہاتھ کے اشارے سے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو آپ نے یہ لا حرج گویا کہ ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ قالا، تو ایک آدمی نے کہا حلقت قبل ان اصبح، میں نے جانور ذبح کرنے سے پہلے حلقت، اپنا سر منڈوا دیا۔ فاومأ بیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا لا حرج، یہ اشارہ کر کے آپ نے لا حرج کا گویا کہ جواب دیا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، آپ نے ہاتھ کے اشارے سے مسئلے کا جواب واضح کر دیا۔ تو اگر اشارے سے کسی مسئلے کا جواب واضح ہو رہا ہو تو ایسا کرنا بھی درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا ہے۔ اچھا، اس میں دوسری روایت یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے کہ حنظلہ بن ابی سفیان، یہ سالم ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم قبض کر لیا جائے گا۔ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ علم قبض کرنے کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو اٹھا کے علم کو اٹھایا جائے گا، یعنی اور یہ جو روایت ہے اس میں آگے عبارت یہ ہے کہ پھر لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور وہ ان سے سوال پوچھا جائے گا اور وہ فتوے دیں گے بغیر علم کے۔ تو ایک صورت یہ ہے یقبض العلم کی۔ ویظہر الجہل، جہالت یہ ظاہر ہو جائے گی۔ والفتن، اور فتنے آئیں گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج یہ اس کی کثرت ہو جائے گی۔ تو یہ پوچھا گیا، قیلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ وما الحرج، حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاکذا بیدہ فحرفہا، تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فحرفہا، اس کو حرکت دے کر یہ یعنی اشارہ فرمایا۔ اور وہ اشارہ کس چیز کا تھا؟ یعنی قتل کا، جس طرح ہم گردن پہ انگوٹھا رکھ کے تو اس کو اشارہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قتل کا زیادہ ہو جانا یہ واضح ہو رہا تھا۔ تو کأنہ یرید القتل، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے قتل مراد لے رہے تھے، یعنی قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ قیامت کے قریب حرج ہوگا، اور اس حرج کے اندر ہوگا کیا
کہ لا ادری لا یدری القاتل لماذا قتلا، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس کو قتل کیوں کر دیا گیا، تو اس طرح کا قتل و غارت گری زیادہ ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی احادیث میں آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے حرج کی وضاحت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے لیے یا کسی سوال کے جواب میں اشارے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ اگلی روایت یہ سورج گرہن کی روایت ہے، اور سورج گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ نماز کسوف۔ خسوف، کسوف کے خسوف، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک چاند گرہن کے لیے، خسوف ایک خسوف ہے، کاف سے کاف والا ہے چاند استاد جی، چاند گرہن کا خسوف ہے، اور اس کا سورج کا خسوف یہ ہے۔ کاف والے سے کسوف اور چاند والے کو خسوف۔ خاص ہے۔ آیا تھا نا خسفت القمر، تو خسوف ادھر چلا گیا، کسوف بچ گیا۔ ہاں جی، تو صلاۃ الکسوف یعنی سورج گرہن کی یہ روایت ہے۔ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ تو حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں، وہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا سورج گرہن کا، تو عرب کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات یہ معروف تھے، کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، مثلا کوئی بڑا آدمی قتل ہو تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز، یعنی یہ اس طرح کے توہمات یہ معروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تردید بھی فرمائی۔ تو جب یہ سورج گرہن ہوا تو ایک بڑی چیز تھی اس وقت کی سوسائٹی کے لیے، تو وہ لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کیونکہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، تو حضرت عائشہ کے گھر میں خواتین کا رجوع ہوتا تھا مختلف قسم کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے اور رہنمائی لینے کے لیے۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں اتیت عائشہ تھا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، وہی تصلی، اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور یہ نماز صلاۃ الکسوف ہے، کیونکہ حضرت اسما بھی بعد میں اس میں شریک ہوئیں اور یہ لمبی نماز پڑھائی گئی، اور اس میں حضرت اسما پھر اپنی کیفیت بیان کر رہی ہیں اس کو روایت کو بیان کرتے ہوئے۔ فقلت، تو میں نے پوچھا حضرت عائشہ سے، اب وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور یہ ان سے پوچھ رہی ہیں ما شأن الناس، لوگوں کی یہ کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ فاشارت الی السماء، تو حضرت عائشہ نے اسی نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، یعنی انہوں نے رہنمائی کی کہ آسمان پہ یہ مظہر یعنی سورج گرہن کا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ یہ گویا کہ کچھ قسم کی اضطراب تھا۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، تو اسما فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ یہ کھڑے ہیں یعنی نماز کے لیے۔ فقالت سبحان اللہ، تو کہتی ہیں کہ سبحان اللہ کہا میں نے؟ نہ، حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ۔ قلت، میں نے کہا آیتن، کوئی بڑی نشانی ہے رونما ہو رہی؟ تو فاشارت برأسها، اے نعم، تو انہوں نے اپنے سر سے اشارہ کر کے کہا کہ نعم۔ فقمت، میں بھی کھڑی ہو گئی نماز کے لیے، حتی تجلان الغشی، اب وہ نماز لمبی تھی تو کہتی ہیں کہ گویا کہ مجھ پر ایک قسم کی غشی طاری ہونا شروع ہوئی۔ فجعلت اصب علی رأس الماء، تو میں اپنے اس کیفیت سے نکلنے کے لیے اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ اب یہ تفصیلات سے ایسے چلتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ابتدا کے جو حالات ہیں یہ اس وقت کی ہے، کیونکہ اس میں نماز کے احکامات اتر رہے تھے، نماز کی تفصیلات آ رہی تھیں، تو اس میں نماز میں ایسا اشارہ کرنا یا اس طرح کی کوئی حرکت کرنا یہ اس وقت جائز تھا۔ تو کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ فحمد اللہ عز وجل النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَأَثْنَى علیہ، اور آپ کی یہ اسنا اور حمیدہ یہ دونوں ثنا کے یعنی آپ نے ان کی ثنا پڑھی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ما من شیء لم اکن اریتہ،
کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کو پہلے مجھے نہیں دکھایا گیا، الا رأیتہ فی مقامی، مگر میں نے وہ دیکھ لی ہے اس جگہ پر، یعنی اس اسنا میں جب یہ ہوا تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت سارے وہ چیزیں جو پہلے مجھے نہیں پتا تھیں وہ مجھے دکھائی گئی ہیں، حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ فاوحی الیہ، میری طرف یہ وحی آئی، انکم تفتنون فی قبورکم، کہ تم قبر کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر مبتلا کرنے کا مطلب ہے یعنی سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ مثلا او قریبا، اب یہ مثلا او قریبا ان دونوں میں سے کون سا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا؟ تو اسما کہتی ہیں لا ادری ای ذالکا، کہ میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا تھا۔ قالت اسما، اسما نے یہ کہا، تو من فتنۃ المسیح الدجال، تو آپ نے کہا کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے مسیح دجال کے فتنے میں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اب یہاں پر روایت ہے مسیح دجال کے، اور یہاں پہ روایت مختصر ہے، آگے ایسا لگ رہا ہے کہ بہذا الرجل یقال، کہا جائے گا ما علم کا بہذا الرجل، کہ آپ کو اس آدمی کے بارے میں کیا پتا ہے۔ تو سیکوینس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دجال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ قبر میں دجال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آگے سوال جو جواب آ رہے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے۔ تو یہ سوال ہوگا ما علم کا بہذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ فاما المؤمن او الموقن، مومن یا پھر یقین رکھنے والا۔ تو حضرت اسما کہتی ہیں کہ مجھے مومن یا موقن میں سے کیا فرمایا آپ نے؟ راوی یہ کہتے ہیں، یہ اوپر بھی راوی یہ کہتے ہیں کہ اسما نے ان دونوں میں سے کیا کہا، مجھے اس کا نہیں پتا، یعنی یاد نہیں رہا، تو دونوں میں سے کوئی ایک بات کہی تھی۔ لا ادری بایہما قالت اسما، ان دونوں میں سے کیا اسما نے کہا تھا یہ مجھے نہیں معلوم۔ فیقول، تو وہ کہے گا وہ محمد رسول اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جاءنا بالبینات والہدا، یہ ہمارے پاس نشانیاں لے کر آئے اور ہدایت لے کر آئے۔ فعجبنا، ہم نے یہ قبول کر لی، واتبعنا، اور ہم نے ان کی پیروی کی۔ وہ محمد ثلاثا، میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ 3 دفعہ وہ کہے گا، یعنی قبر کے اندر اس کا سوال کیا جائے گا اور وہ 3 دفعہ یہ بات کہے گا۔ فیقال، پھر اسے کہا جائے گا نم صالحا، تم سو جاؤ خیر و عافیت کے ساتھ۔ قد علمنا ان کنتا لموقنا به، ہم نے جان لیا کہ تم اس پر یعنی ان کی شخصیت پر یقین رکھنے والے ہو۔ تو مومن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ واما المنافق او المرتاب، منافق یا پھر شک رکھنے والا، یعنی جس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو راوی کہتے ہیں لا ادری ای ذالک قالت اسما، میں نہیں جانتا کہ منافق یا مرتاب دونوں میں سے کون سا لفظ استعمال کیا اسما نے۔ فیقول، تو وہ کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون شیئا، میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، فقلتہ، تو میں نے بھی کہنا شروع کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہاں پر یہ قبر کے اندر سوالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لیکن حضرت امام بخاری کا یہاں پر استدلال فاشارت الی السماء، یہ اس سے ہے کہ فاشارت برأسہا، کہ سوال کا جواب اشارے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، تو یہ ان کا یہاں پر محل استدلال ہے۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو فرمائیں۔ ایکسکیوز می سر، فتیا کے میننگز کیا ہوں گے؟ فتیا یہ سوال یا فتویٰ، ٹھیک ہے۔ اس کا ماخذ ہے فتویٰ، سوال۔ اور سر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھائے جائیں گے کچھ روایات یا میں ویسے؟ کچھ روایات میں ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کروائی جائے گی، اور یہ بھی موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس شخصیت کا تعارف کروایا جائے گا۔ دونوں صورتیں ممکن ہیں، جب جائیں گے دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے وہاں جا کے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے
جی جی عمومی بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جی جی اچھا، جو یعنی عہد جاہلیت میں جو لوگ قریش مکہ حج کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی یہ ایام آئے، بعثت کے بعد بھی آئے، پھر حج کی فرضیت آخر میں آئی، تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حج کے اعمال میں شامل نہیں ہوئے تھے کبھی بھی؟ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، اس میں کچھ تاریخی روایات سے استدلال کر کے ان کا موقف یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حج کیے، 3 یہ والے حج تھے، یہی جو یعنی مکہ کے قیام کے دوران جو آپ کی 53 سال عمر گزری ہے، تو اس کے انہوں نے گنوائے تھے، اور ایک حج یہ والا تھا، کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، حج نہیں کیا، حج کے ایام میں وہاں نہیں گئے، تو لیکن ہم کیونکہ شرعی حج جو حج کی فرضیت ہے وہ 9 ہجری میں بتاتے ہیں، تو پھر ایک ہی حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ ہمیں یعنی یوں کہنا چاہیے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی کہ حج فرض ہونے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا بس۔ ایک ہی حج کیا، جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ اچھا جی، میں 2-3 منٹ کے لیے مجھے اجازت دیں، تو میں ابھی حاضر ہوا۔ ہاں جی، بڑی معذرت ہے، شفیق صاحب آگے آپ پڑھیں گے؟ جی انشاءاللہ استاد جی میں پڑھتا ہوں۔ جی بسم اللہ کریں۔ باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، جی وبه قال وقال مالك بن الحويرث قال ہویرسی حويرثي جی قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم۔ اچھا یہاں سے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي صلى الله عليه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أبي القوم قالوا ربيع وقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به اخبارہ یخبرو سے نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربعين جی أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير قال احفظوه وأخبروه من وراءكم جی احفظو، حافظہ یحفظو سے احفظوہ۔ ہاں جی، اچھا یہ والا لفظ مجھے بتائیں کہ یہ ہے نا قال کنتو، یہ کیا پڑھیں گے ہم آگے؟ ترجمہ پڑھیں گے یا کچھ اور پڑھیں گے؟
हाँ जी, कोई और बताएं जी। उत्तरजिम। हाँ, उतरजिमु हुई, ये जी, रुबाई मुतकल्लिम है। का बाब है। तर्जमा युतरजिमु। हम्म, तो जब माजी चार हरफी हो तो अलामत मुजारे मजमूम होती है। तो जी। उतरजिमु, मैं तर्जुमानी किया करता था या तर्जुमा किया करता था। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो यहाँ से जो बाब बांधा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफद अब्दुल कैस, ये पीछे भी रिवायत गुजरी है, उनको ईमान और इल्म को महफूज रखने और फिर उसको आगे पहुंचाने, जो लोग पीछे रह गए हैं उनको खबर देने पर उभारना। इसका मतलब है कि इल्म हासिल करने पर लोगों को उभारना, तरगीब देना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। और सोसाइटी में इसकी भी ज़रूरत होती है कि आप लोगों को इल्म हासिल करने पर, अपने ईमान की हिफाजत पर, ईमान के बारे में तालीमात को हासिल करने और उनको महफूज रखने, उनको आगे पहुंचाने पर उभारें। तो ये भी आपके गोया के जो ड्यूटीज़ थी उनमें से एक ड्यूटी आपने पूरी की। और जाहिर बात है कि हमारी भी ये ज़रूरत है, तो हम भी खुद भी अपने आप को इसके लिए तैयार करें। और जो हमारे मुताल्लिकीन हैं, जहाँ तक हमारा बस चलता है, तो उनको उभारें इल्म हासिल करने पर। तो ये गोया कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल कर रहे हैं। मालिक इब्नुल हुवैरिस, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल कर रहे हैं कि आपने फरमाया इरजिउ इला अहलीकुम, कि जो मेरे मजलिस में बैठते हो तो यहाँ से वापस अपने घर वालों के पास जाओ। फ़अल्लिमूहुन्ना, तो उनको तालीम दो, यानी ये बातें जो यहाँ से आपने सीखी हैं उनको कम अज़ कम अपने घर वालों को तो बताओ। तो इल्म का सबसे पहला हकदार हमारे इल्म का वो हमारे घर वाले हैं। तो अगर घर वाले सारे नाबलद हैं और आदमी बाहर तकरीरें करता फिर रहा है, तो मेरे एक उस्ताद हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा थी, बड़ी बुजुर्ग और बड़ी नेक खातून थी। हम उधर पढ़ते थे तो वो बीमार थे, हम उनकी खिदमत के लिए जाया करते थे, उनको दबाने के लिए, उनके सर में मालिश करने के लिए। तो वो ये थी यानी रांगड़, तो उनकी जुबान भी उसी तरह की थी। तो वो मुझे कहा करती थी कि अब्दुल रशीद, पढ़ के आगे अपने घर वालों को भी पढ़ाना है। ऐसा ना हो कि उस आदमी की तरह प्यासे रह जाओ जो नहर के किनारे बैठ के लोगों को तो पिला रहा है और खुद प्यासा मर गया। तो इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने घर वालों को तालीम दें, और ये तालीम फिर आपकी नस्लों में जारी रहेगी। तो मालिक बिन हुवैरस, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी नकल कर रहे हैं कि अपने घर वालों के पास जाओ और उनकी तालीम का इंतज़ाम करो, उनको सिखाओ। तो ये रिवायत है वफ़द अब्दुल कैस वाली, ये पहले भी गुजरी है। तो इसका मैं तर्जमा नहीं करता, दरमियान में एक दो अल्फाज हैं मैं उनका कर देता हूँ। यहाँ पे एक लफ्ज़ है, ये गुंदर, ये गुंदुर या गुंदर, ये लफ्ज़ उनका नाम नहीं है, बल्कि ये जो मुहद्दिस थे, इनकी आवाज़ बड़ी ऊंची थी और ये शोर बड़ा किया करते थे, तो गुंदुर कहते हैं शोर करने वाले को। तो इनके उस्ताद ने एक दिन क्लास में इनको चुप करवाने के लिए कहा, उसकुत या गुंदुर, ए शोर मचाने वाले चुप कर जा। तो उनका फिर ये नाम पड़ गया गुंदुर। वो क्लास फेलोज जैसे करते हैं, तो इनका ये नाम पड़ गया। तो जब हम बुखारी पढ़ रहे थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से, तो हमारा एक दोस्त था, वो बर्मी था, ना इंडोनेशियन था। तो उसकी आवाज़ भी बहुत भारी थी और वो भी शोर बहुत करता था। तो हमने मिलजुल के उसका नाम रख दिया था गुंदुर। तो ये रावी नहीं है, यानी उनका नाम नहीं है, बल्कि इस वजह से ये मशहूर हुए। और बहुत सारे जो रुवात हैं या उलमा हैं, वो अपनी किसी न किसी इसी तरह की खासियत की वजह से मारूफ हुए अपने नाम के साथ। नाम के अलावा उनको पुकारा जाने लगा। तो हज़रत इब्ने अब्बास, अबू जमरा कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और लोगों के दरमियान तर्जुमानी किया करता था। किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग अरबी नहीं समझते,
یا حضرت ابن عباس کی ترجمانی کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ زیادہ لوگ ہوں اور آواز آگے نہ پہنچ رہی ہو تو جس طرح مکبر کھڑے کر دیے جاتے ہیں نماز کے اندر، اسی طرح جو شیوخ کے حلقے تھے ان میں بھی ایسے ہی مکبر ہوتے تھے جو ان کے جملوں کو یا ان کی بات کو ان کی بیان کردہ احادیث کو آگے مجمع تک پہنچاتے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کا دور نہیں تھا اس وقت ابھی، تو اس کا پھر یہ انتظام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ ساری روایت ہم نے پڑھی ہے، غیر خزایا ولا ندامہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ یہ پہلے بھی گزرا ہے، غیر خزایا ولا ندامہ۔ یا ایھا العلماء ماذا تقولون؟ استاد جی اس کا بامعورت ترجمہ تو ہوگا کہ اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، یعنی ہاں جی، بغیر کسی پریشانی اور ندامت کے۔ ہاں جی۔ اور خزایا یہ خزیان، خزیون اس سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسوائی، رسوا ہوئے بغیر، اور ندامہ یہ ندامت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہاں شرمندگی نہیں ہوگی، شرمندہ ہوئے بغیر، مرحباً خوش آمدید آپ کو۔ تو غیر خزایا ولا ندامہ، بغیر کسی رسوائی اور بغیر کسی شرمندگی کے۔ تو آپ تشریف لائیں، اپنے ہی گھر ہیں۔ شقت بعیدت یہ والا لفظ پچھلی روایت میں نہیں تھا، یعنی دور کی ایک جگہ سے آئے ہیں، کسی کونے سے آئے ہیں۔ باقی سارے تقریباً وہاں پہ موجود ہیں۔ اچھا، یہ جو چار الفاظ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ وہ برتن تھے جن میں شراب بنا کرتی تھی۔ تو الدبا کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا الدبا کسے کہتے ہیں؟ استاد جی وہ بڑے سے کدو میں جو بناتے تھے ہاں جی، شراب۔ کدو کا برتن، کدو، جی جی، کدو کا برتن۔ اور ہنتم کسے کہتے ہیں؟ یہ گھڑا، جس گھڑے میں شراب بناتے تھے۔ ہاں، اور مزفت اور ہنتم یہ دونوں گھڑوں کے نام ہیں، لیکن ان میں فرق تھا۔ ہنتم ایک تو جس کے، استاد جی جی سرخ رنگ، جی ہاں، سبز رنگ، ہنتم میں سبز رنگ کیا سب جاتا تھا، اور مزفت میں کیا کیا جاتا تھا؟ سیاہ رنگ سب استاد جی تارکول کی طرح۔ تار کول کی طرح کا رنگ کر دیا جاتا تھا اس کو ایئر ٹائٹ کرنے کے لیے۔ اور نقیر اور مقیر کسے کہتے ہیں؟ استاد جی کھجور کے وہ جو نیچے والا حصہ، تنے کا نیچے والا حصہ، اس کو کھود کے جو بنایا ہوا برتن۔ ہاں جی، وہ بھی ایئر ٹائٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو نقیر کہتے ہیں، مقیر یا نقیر۔ تو یہ مشکل الفاظ ہیں، تو روایت وہی ہے جو ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے۔ آگے پڑھیں جی۔ جی شفیق صاحب، ہاں جی اطہر بھائی۔ میں پڑھوں؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ نہیں باب نہیں، آپ کچھ الرحلۃ پوچھ فی رہے تھے، المس، پڑھنا تو شفیق صاحب نے ہے، میں نے شاید آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں استاد جی۔ اچھا شفیق صاحب پڑھیں جی، بسم اللہ کریں۔ باب رحلت فی المسألۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي حسين قال حدثني عبد الله بن مليكة عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ہاں، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره۔ غیرہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت سے امام بخاری جو استدلال کر رہے ہیں وہ کسی پیش آمدہ مسئلے میں سفر کر کے جا کے مسئلہ پوچھنا اور پھر اپنے گھر والوں کو آ کے اس کا
اس کے بارے میں بتانا، اس کی تعلیم دینا، یہ بھی گویا کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہوتا تھا، اور یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ آپ کسی مسئلہ، درپیش مسئلہ حل کرنے کے لیے سفر کر کے جانا پڑے تو تب بھی جاتے ہیں۔ تو اس میں عقبۃ بن الحارث ان کی روایت ہے، یہ خود ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جو یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ابی احاب بن عزیز ان کی بیٹی سے شادی کی۔ جب یہ شادی ہو گئی، یعنی نکاح ہو گیا، فَأَتَتْهُ امرأۃ، تو پھر ایک خاتون آئی اور اس نے آ کے کہا کہ انی قد ارضعت عقبۃ والتی تزوج، اس نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عقبہ اور اس خاتون، اس لڑکی کو میں نے دودھ پلایا تھا، یہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں، تو جس طرح حقیقی بہن بھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی تو ان کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب گواہ صرف وہ ایک خاتون تھی، اور یہ 10 منٹ لیٹ۔ ہاں جی، یہ عقبہ بن حارث کا واقعہ میں نے بیان کرنا شروع کیا تھا، تو کہاں تک پہنچے تھے کہ آواز کٹ گئی؟ اگر اب آواز آ رہی ہے تو۔ جی اس خاتون نے کہا تھا کہ ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، رضائی بہن بھائی ہیں یہ۔ ہاں جی، تو اب یہ بات معروف بھی نہیں تھی، وگرنہ اگر رضائی بہن بھائی ہوں تو بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن یعنی پہلے بتایا بھی نہیں تھا، اور شادی جب ہوتی ہے تو اس وقت معاشرے میں پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس خاتون نے آ کے نہیں کہا۔ جب نکاح ہو گیا تو اب یہ آ کے یہ گواہی دے رہی ہے، تو کیا شرعی طور پہ اس کی گواہی ماننا ٹھیک ہے؟ تو اگلی روایت ہمیں اس سوال کا جواب دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها عقبہ نے یہی بات کہی، ما اعلم انکی ارضعتنی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا تھا، ولا اخبرتنی، اور نہ ہی آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کبھی بتایا۔ تو جب آپ نے بتایا نہیں ہے اور مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے کسی کو پتا، تو پھر کیسے آپ کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اب یہ مسئلہ بن گیا۔ فراقبہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، وہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألہ، آپ سے اس سارے مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل، اب یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ اس ایک خاتون کی گواہی سے یہ حرمت ثابت ہو جائے گی۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو وہ خلف شار سے بچایا ساری زندگی کے، یہ کہہ کے کہ بھئی جب یہ ایک بات معروف کہہ دی اس نے کہ تم رضائی بہن بھائی ہو، اب اگر اس ایک خاتون کی گواہی کو معتبر نہ سمجھ کے یہ فیصلہ بھی کر دیا جائے کہ تم بہن بھائی نہیں ہو، تو پھر بھی اب ایک بات تو ہو گئی ہے، تو ساری زندگی ذہن میں یہی خلف شار رہے گا، تو اس لیے اب تمہارا اس کے ساتھ نباہ کرنا یا اس نکاح کو برقرار رکھنا یہ کوئی یعنی مناسب نہیں ہے۔ ففارقہ عقبہ، تو عقبہ نے پھر آپ کے اس کہنے کی وجہ سے اس خاتون کو چھوڑ دیا۔ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور انہوں نے پھر کسی اور جگہ شادی کی اس خاتون نے۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ایک خاتون کی گواہی سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے؟ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فقہا میں سے ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جی، ایک خاتون کی گواہی سے یہ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح یہاں یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو اس میں دو گواہ ہونا جو کہ گواہی کا نصاب ہے یہ ضروری ہے، اس لیے ایک عورت کی گواہی سے یہ کوئی اتنا غیر معروف بھی مسئلہ نہیں ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے کہ عقبہ نے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی، اور عقبہ یہ سرکردہ لوگوں میں تھے مدینہ منورہ کے، تو آپ نے ان کی حیثیت کے مطابق بھی یہ کہا کہ اب آپ اس کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے تو پھر یہ کوئی اطمینان بخش زندگی نہیں رہے گی، کیونکہ ایک بات تو لوگوں کو پتہ چلی گئی ہے، تو اب وہ مختلف قسم کی چیم گوئیاں ہوتی رہیں گی، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ آپ یہ ختم کر دیں، تو انہوں نے پھر ختم کر دیا۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیں۔
امام بخاری کا استدلال کیا ہے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس مسئلے کے بارے میں اگر سفر کر کے بھی جانا پڑے اس کا حل تلاش کرنے کے لیے تو جانا چاہیے. گویا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کی فضیلت ہے جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. ہاں جی اگلی روایت، ایک روایت اور پڑھ لیں. باب التناوب فی العلم. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری تحویل قالوا ابو عبد اللہ وقال ابن وهب آرام سے اخبرنا یونس شفیق صاحب آرام سے، جلدی نہ کریں. وقال ابن وهب اخبرنا یونس عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة فكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم جی ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوقت فَإِذَا نَزَلْتُ جئته بخبر ہاں جی تو ذلك متکلم کا اليوم صیغہ ہے. ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك جی فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم حدث قال فدخلت حدث یعنی رونما ہوا. حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال اطلقت لا النساء اطلقت أطلقت نساءك نساءک قال لا فقلت الله أكبر. ہاں جی جزاک اللہ خیرن. باب التناوبی فی العلم. تناوب کا مطلب ہوتا ہے باری مقرر کرنا، تو علم حاصل کرنے کے لیے باری مقرر کرنا. یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اور استدلال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل پیش فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ایک پڑوسی کے ساتھ طے کیا تھا، باری لگائی تھی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تم جاؤ گے اور دوسرے دن میں جاؤں گا. جس دن تمہاری باری ہوگی اس دن جو وحی نازل ہوئی، جو واقعات ہوئے، تم شام کو آ کے مجھے سنایا کرو گے، اور جس دن میری باری ہوگی میں اس دن کے سارے واقعات آپ کو آ کے سنایا کروں گا. گویا کہ کوشش یہ تھی کہ کوئی ایک لمحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یا آپ کی مجلس کا وہ ہم سے مس نہ ہو جائے، اس کی کوئی نہ کوئی خبر ہم تک پہنچتی رہے. تو علم کی یہ طلب اور اس کے ساتھ اس طرح باریاں مقرر کرنا یہ بھی گویا کہ علم کی طلب کا ہی ایک حصہ ہے. اور اس میں جو واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات سے دور رہنے کی قسم اٹھانا تھا. اور اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے کہ ازواج مطہرات نے کچھ مطالبات کیے اور ان مطالبات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے، اور اس ناراضگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ سے ایک ماہ ان سے دور رہنے کی قسم اٹھائی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ ان سے دور رہے تھے. تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ پہلے حضرت حفصہ کے پاس گئے اور جا کے ان کو ڈانٹا، ان سے پوچھا، انہوں نے یہ جواب دیا. پھر آپ گئے وہاں سے ام سلمہ کے پاس. ام سلمہ حضرت عمر کی کزن تھی. تو حضرت ام سلمہ سے جب جا کے پوچھا اور ان کو بھی ڈانٹنے لگے تو انہوں نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا. اور پھر حضرت عمر وہاں سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت مانگی
تو 2 دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی تو مسجد میں آ گئے، پھر دوبارہ اجازت مانگی تیسری دفعہ تو آپ نے اندر بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمبی حدیث ہے، اس میں حضرت عمر نے ایک تو یہ سوال پوچھا جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا۔ تو پھر ذرا تسلی ہو گئی، اور پھر کہا اللہ اکبر، یہ بات کہی، اور پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری نظر پڑی کہ آپ جس چارپائی پہ، بان کی چارپائی تھی وہاں پہ لیٹے تھے، تو آپ کے جسم پر وہ نشان پڑے تھے بان کے، اور گھر کے اندر قسم پرسی کا عالم تھا، اور کہتے ہیں میں نے آپ کو ذرا پریشانی سے نکالنے اور خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ عورتیں جب سے مدینہ آئی ہیں تو مدینہ کی عورتوں کو دیکھ کر انہوں نے بھی رنگ پکڑ لی ہے، اور یہ اب یہ ہمارے سامنے بولنے لگی ہیں، وگرنہ جب مکے میں تھیں تو پھر ہم خوب ان کو دبا کے رکھتے تھے۔ تو وہ ایسے یعنی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، تو مقصد بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یعنی کوئی ہنسی کی بات کی جائے۔ تو حضرت عمر نے پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ کیسی بات ہے کہ کیسر و کسرا یہ تو اس دنیا کے مزے لوٹیں اور نرم نرم بستروں پہ سوئیں، اور آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں، تو اس گھر کی حالت کی طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ عمر، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ان چیزوں سے، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں؟ تو آپ نے یہ اس وقت فرمایا۔ یہ حدیث ہے، پورا واقعہ ہے، اس کا ایک حصہ امام بخاری نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو حضرت عمر کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کنت انا وجار لی من الانصار، انصار کا میرا ایک پڑوسی اور میں نے یعنی یعنی جو اوالی المدینہ میں تھا، یعنی یہ جو جگہ بنی امیہ بن زید کی جو جگہ تھی، یہ اوالی المدینہ کے اطراف میں تھی۔ ہم نے کیا کیا تھا، کننا نتناوب النزول علی رسول اللہ، ہم نے باری مقرر کی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی۔ ینزل یومن، وہ ایک دن آتا تھا، وانزل یومن، اور ایک دن میں آتا تھا۔ فَإِذَا نَزَلْتُ، جب میں آتا تو میں اس دن کی خبر، وحی وغیرہ کی، یہ اس کو جا اس کے پاس لے کر جاتا۔ فَإِذَا نَزَلَ، جب وہ آتا، فعل مثل ذلك، تو وہ بھی ایسے ہی کرتا۔ فنزل صاحبی الانصاری یوم نوبتہ، اپنی باری پر میرا وہ جو انصاری ساتھی تھا وہ آیا، اور میرے دروازے کو اس نے زور زور سے کھٹکھٹایا، ضربا ضربا شدیدا، فقالا، اور اونچی آواز سے کہا، اسما ہوا، کیا ادھر ہیں، یعنی حضرت عمر ادھر ہیں؟ تو ففزعت، میں ڈر گیا اور میں باہر نکلا، تو اس نے پھر کہا کہ حدث امر عظیم، یہ بڑا واقعہ کوئی پیش آ گیا۔ تو پھر میں حضرت حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا طلقکن رسول اللہ، کیا تم سب کو اللہ کے رسول نے طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت وانا قائم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے یہ پوچھا، اور میں کھڑا کھڑا، یعنی کھڑے کھڑے پوچھا، دیوانہ قائم یہ حال ہے۔ تو پوچھا گیا اطلقت نساءک، آپ نے اپنی خواتین کو طلاق دے دی؟ تو آپ نے فرمایا لا۔ تو پھر میں نے اللہ اکبر کہا، اور یہ دل کو تسلی ہوئی کہ آپ نے طلاق نہیں دی۔ تو یہ باریاں مقرر کرنے کا استدلال کیا ہے امام بخاری نے اس روایت سے۔ ہاں جی، ٹائم ہمارا ہو چکا ہے، تو ہم یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ یہ حدیث نمبر 90 سے ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو فرمائیں، اگر نہ پھر ہم وقفہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرن، اگلی کلاس میں ملاقات ہو۔